بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب بن عبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا، اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور دیتی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے! تو اس بزرگ نے کہا، لبیک! یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا، وہ اللہ ایک قہار ہے، عز و قیوم ہے، دلوں کی اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنی نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندک کے دوزخ کے کپڑے سے مانگتا ہے، آگ کی پاٹ مانگتا ہے، میری عرصہ درازی کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں ہے، زانی کو دوزخ میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا اور یہ ایسی آگ ہے جو بجھے نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کی متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کروں گا۔ حضرت کعب بن عبار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو کو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کی ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کی جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگوں! فلاں کی بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا کہ اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آری کے ساتھ چیر دیتے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے وقت میں جل گیا تھا
اسے عابد نے آستین میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ عابد واقعہ کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آری کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلادو کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادو نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کی دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ کوئی آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح لوٹائی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے رخصت کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی بن گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودے گئے تو اس میں کستوری، عنبر اور کافر کی خوشبو مہک رہی تھی، اور پھر دونوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان پر جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنے ولی دوست کی طرف ہے۔ میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمان برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرم سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ! اس واقعہ کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے پاس ولی نے دنیا میں اللہ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعہ کو سن کر یہی سبق ملتا ہے کہ نفس کی طرفداری کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا عادی بناتا ہے، اور پھر نفس کی بحث انسان جہنم کی طرف چلتا جاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کبھی کتنا کبھی اور برا فعل سمجھا جاتا، اور اس کی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن جہنم کی خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناک کیا ہے، اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہے، اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار الکبریٰ، کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اے مسلمانان، عالم زنا کی شدت اور ہلاکت خیزوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی واقعات میں آئے ہوئے ہے۔ ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے، جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دی ہے، جن پر چل کر انسان خود کو عذاب و علیم دردناک عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو گناہوں کی اس پرخار وادی سے اپنا دامن بچا کر گزر جائے۔